اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 14، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16، آیت نمبر 17۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالی لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنت میں لے جائے گا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کرے گا، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے۔ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مختصر سے تشریح چھوڑ لیجیے، مختصر سے تشریح جو ہے وہ سن لیجیے۔ خدا کو چھوڑ کر ہمیشہ غیر خدا پر بھروسہ کی وجہ سے، خدا کو چھوڑنا ہمیشہ غیر خدا پر بھروسہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خدا کے سچے راستے سے ہٹتا ہے یا اس کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ غیر خدا کبھی کوئی بت ہوتا ہے اور کبھی بت کے سوا کوئی دوسری چیز۔ اس آیت میں 6 مذہبی گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 یہودی، نمبر 3 صابی، نمبر 4 نصارہ، نمبر 5 مجوس اور نمبر 6 مشرکین مکہ۔ یہودی حضرت موسیٰ کو ماننے والے لوگ ہیں، اسی طرح صابی حضرت یحییٰ کو ماننے والے تھے، نصارہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، مجوس زردشت کو ماننے والے تھے اور مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ یہ سارے لوگ ابتداءً توحید پرست تھے، مگر بعد کو انہوں نے اپنے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا اور اب وہ اسی بگڑے ہوئے دین پر قائم ہیں۔ مسلمانوں کا حال بھی عملاً ایسا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی کتاب اگرچہ محفوظ ہے مگر امتحان کی اس دنیا میں ان کے ہاتھ اس سے بندھے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ قرآن اور سنت کی خود ساختہ تشریح کر کے اپنا ایک دین بنائیں اور اس خود ساختہ دین پر قائم ہو کر سمجھے کہ خدا کے دین پر قائم ہیں۔ باقی تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا۔